Hello guys, welcome back to my YouTube channel MT with Ali Raza. गाइस लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर डिटेल में बात की थी और इस वीडियो में हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के ऊपर बात करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बात इंटरव्यू में भी पूछी जाती है और काफ़ी जगह पे ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है और मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि रिड्यूसिंग वाल और इन दोनों में प्रेशर रिलीफ वाल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम कोई वॉल यूज़ करते हैं, जिनकी टाइप्स मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास प्रेशर रिलीफ वॉल आता है। इससे हम सिस्टम प्रेशर कंट्रोल करते हैं, प्रेशर रिलीफ वॉल। देन सेकेंडली मेरे पास आता है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल और थर्ड नंबर पे मेरे पास आता है सीक्वेंस वॉल और फोर्थ नंबर पे आता है काउंटर बैलेंस वॉल। देन फाइनली अनलोडिंग वॉल्स। ये एक फैमिली है जो हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रेशर को कंट्रोल करती है। बाई डायरेक्शनल, पायलट ऑपरेटेड, डायरेक्ट टाइप, कुछ इस तरीके से ये प्रेशर को लिमिट करती है। ये 5 वॉल बेसिकली सर्किट में यूज़ होते हैं, सिस्टम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो प्रेशर रिलीफ वॉल और रिड्यूसिंग वॉल में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये सिस्टम प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, जबकि ये रिड्यूसिंग वाल्व प्रेशर को कम करता है, रिड्यूस करता है। इस वर्ड से हमें पता चल रहा है, रिड्यूसिंग से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ये पर्टिकुलर एक सिलेंडर के लिए यूज़ होगा, ये सिस्टम के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे हमें एक सिलेंडर ज़्यादा फोर्स पे चलाना है और एक सिलेंडर हमें कम फोर्स पे चलाना है, तो उस सूरत में हम क्या कर देंगे, एक रिड्यूसिंग वॉल लगा देंगे, तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। उससे उससे सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होगा, रिड्यूसिंग वाल्व का। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक्चुएटर के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें एक सिलेंडर हमें क्लैंप के लिए यूज़ करना है, दूसरा हमारा फीड सिलेंडर चलाना है या ड्रिल मारना है या प्रेस कोई वेट रखना है, तो इस कंडीशन में रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ किया जाता है। चलें कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रेशर रिलीव वाल्व को आप जब सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो वो ऑलवेज बिटवीन पंप और टैंक के बीच में होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, और रिड्यूसिंग वाल्व नॉर्मली ओपन रहता है, जबकि रिलीफ वाल्व नॉर्मली ओपन नहीं होता। ठीक है, रिड्यूसिंग वाल्व ऑलवेज नॉर्मली ओपन होता है और जब प्रेशर अचीव हो जाता है फिर ये क्लोज हो जाता है, और रिलीफ वाल्व ऑलवेज क्लोज रहता है नॉर्मली। देन अगर प्रेशर एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये अपना ओपन हो जाता है। इनमें डिफरेंशिएट एक ये भी है। एक्चुएटर इनपुट की तरफ लगता है रिड्यूसिंग वाल्व हमेशा। इसकी जान पहचान अगर आपको करनी है लोकेशन वाइज, अगर आप देखें, प्रेशर रिलीव वाल्व ऑलवेज पंप और टैंक के बीच में होगा, जबकि रिड्यूसिंग वाल्व एक्चुएटर की इनपुट में होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी सर्किट में आपको दिखे कि आपको पहचानना हो कि रिड्यूसिंग वाल्व कौन सा है और रिलीफ वाल्व कौन सा है, तो वो आप हमेशा इन पॉइंटों को याद रखिएगा। ऑलवेज ये पंप और टैंक के बीच में होगा प्रेशर रिलीफ वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व ऑलवेज एक्चुएटर की इनपुट पे होगा। एक्चुएटर कोई भी हो सकता है, हाइड्रोलिक मोटर हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, ड्रेन लाइन एक्सटर्नल इन रिड्यूसिंग वॉल। हमेशा रिड्यूसिंग वॉल में ड्रेन लाइन की एक्सटर्नल एक ड्रेन लाइन दी होती है उसमें। ठीक है, उसमें अभी आपको मैं ग्राफिक सिंबल में दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे। फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो है वो रिड्यूसिंग वॉल ऑलवेज चेक वॉल बाईपास। रिड्यूसिंग वॉल हमेशा चेक वॉल बाईपास के साथ यूज़ किया जाता है, चेक वॉल बाईपास के साथ। ये चेक वॉल मेरे पास बाईपास है, क्योंकि अगर हम इसको सिलेंडर को रिवर्स करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाता है कि हमें प्रेशर जो भरा हुआ होता है दूसरी साइड पे, तो वो वापस तो टैंक में देना है। जब ये रिड्यूसिंग वाल्व क्लोज हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा प्रेशर, ठीक है, बी पोर्ट का कहाँ जाएगा। उस सूरत में ये चेक वाल्व बाईपास यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको ज़रा इनकी ग्राफिक सिंबल दिखाता हूँ। ये देखें, ये रिड्यूसिंग वाल है और ये रिलीफ वाल है।
ٹھیک ہے. ان دونوں میں ایک تو یہ ہماری پی لائن ہے پمپ سے جو آتی ہے پریشر لائن, اور یہ ہماری سلنڈر کی اے لائن ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں میں ایک تو ڈفرینشیٹ یہ ہے کہ ان دونوں کی اس کی کیا ہے کہ یہ پائلٹ لائن ایک ہی طرف سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نارملی اوپن ہے. میں نے آپ کو بتایا جیسے پچھلے پوائنٹ پہ کہ یہ نارملی اوپن رہتا ہے. یہ سسٹم پریشر جب اس کا پریشر اچیو ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایرو نیچے آ جاتا ہے, جس کے بعد یہ کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس میں یہ نہیں ہوتا, یہ نارملی کلوز رہتا ہے. جب سسٹم پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ بیک ٹو دا ٹینک پھینک دیتا ہے. ان دونوں میں گرافک سمبل میں یہی ڈفرینشیٹ ہے کہ یہ نارملی کلوز رہتا ہے اور یہ نارملی اوپن رہتا ہے ریڈیوسنگ وال آلویز. ٹھیک ہے. سمپل یہ سرکٹ ایک میں نے بنایا ہے جس میں نے 2 سلنڈر یوز کیے ہیں. ایک یہ سلنڈر یوز کیا ہے اور ایک یہ سلنڈر یوز کیا ہے. یہ میرا ریڈیوسنگ وال ہے اور یہ میرا پریشر ریلیف وال ہے. ٹھیک ہے. اب مان لیجئے مجھے ایک انڈسٹری ہے, اس میں مجھے ایک سلنڈر کم فورس کے لیے چلانا ہے اور ایک سلنڈر مجھے زیادہ فورس کے لیے یوز کرنا ہے. تو یہ کم فورس میں جو ہے یہ سلنڈر کسی ورک جاب کو آبجیکٹ کو کلیم کرنے کے لیے میں یوز کروں گا. دین یہ میں اس کو ڈرل مارنے کے لیے یا پھر آپ کہیں کہ پریس مشین میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا لولٹ رکھنے کے لیے بینڈنگ کے لیے میں یہ والا سلنڈر یوز کروں گا. اب میرا ریلیف وال کا جو پریشر ہے وہ میں نے 1000 PSI پہ سیٹ کیا ہوا ہے. 1000 PSI پہ. ٹھیک ہے. 1000 PSI پہ میرا یہ والا سلنڈر آپریٹ ہوگا اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کم پریشر پہ چلانا ہے, کم فورس پہ چلانا ہے. تو اس کے لیے میں نے 250 PSI سیٹ کیا ہوا ہے. 250 PSI سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کنڈیشن میں یہ پوزیشن آ کے بیٹھے گی, جب میں اس پوزیشن کو پریس کروں گا تو یہ اسٹریٹ تھرو پوزیشن ہو جائے گی, جس کی وجہ سے یہ یہاں سے پریشر جائے گا اور یہ اس کو ایکسٹینڈ پوزیشن پہ لائے گا. ٹھیک ہے. اور سیم کنڈیشن اسی کے لیے بھی یوز ہوگی. یہ پریشر یہاں سے جائے گا اور یہ اس کو فارورڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی فارورڈ کرے گا کہ یہاں سے جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے پریشر وہ 250 PSI پہ آنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو دیکھ رہے ہیں, یہ کلوز ہو جائے گا. 250 پریشر کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا, یہ فردر پریشر نہیں دے گا مجھے. ٹھیک ہے. تو ریڈیوسنگ وال بیسیکلی استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ مجھے اپنی پریشر کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ سرکٹ کلوز ہو جائے گا اور یہ بعد میں کوئی بھی پریشر نہیں دے گا. جو پریشر بنے گا یہ آپ ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہیں, یہ ٹینک کی لائن, یہ ٹینک میں چلا جائے گا. جو بھی پریشر بنے گا ٹینک پہ چلا جائے گا. یہ اپنا 250 PSI کے بعد بند ہو جائے گا. یہ اس کے بعد آگے فورس نہیں دے گا مجھے. یہاں پہ میری جو بھی آبجیکٹ تھا میں نے اس کو کلیم کر لیا 250 PSI پہ. اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وہ صرف اپنا 250 کے بعد بند ہو جائے گا اور سلنڈر مزید فارورڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے یہ ایرو کٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ایرو نیچے ہو جائے گا. یہ جو آپ ایرو دیکھ رہے ہیں نیچے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں ریورس پوزیشن پہ جب اس کو لاؤں گا تو اس کی کنڈیشن میں کیا ہوگا, یہ یہاں سے آئل آئے گا بیک ٹو دا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اس صورت میں تو یہ کٹ گیا. ٹھیک ہے. کٹنے کے بعد اب میں نے بائی پاس چیک وال لگایا ہے. بائی پاس چیک وال اس لیے لگایا کہ یہ واپسی کا جو آئل ہے وہ اس چیک وال کے تھرو چلا جائے گا بیک ٹو دا ٹینک. تو یہ کچھ اس کی ورکنگ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. یہ ریڈیوسنگ وال ہمیشہ پریشر کو ریڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, جبکہ ریلیف وال پورے سسٹم پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اس سے ہم سسٹم پریشر کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. ریڈیوسنگ وال جسٹ پرٹیکولر ایک سلنڈر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ایک مجھے سلنڈر زیادہ فورس پہ چلانا ہے, ایک مجھے سلنڈر کم فورس پہ چلانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ریڈیوسنگ وال لگا دیتے ہیں اور اس کا یہ گرافک سمبل آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ کو ایک آپریٹ کر کے دکھاتا ہوں سافٹ ویئر کے تھرو, تو اس میں آپ مزید اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے. چلیں میں آپ کو سافٹ ویئر کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ میرا سافٹ ویئر ہے. اس میں نے یہ پمپ یونٹ لیا ہے. یہ میرا 3x4x3 ڈائریکشن کنٹرول وال ہے. یہ ڈبل ایکٹنگ سلنڈر ہے اور یہ میرا جو ہے ایکچولی ریڈیوسنگ وال ہے. ٹھیک ہے. اب میں سب سے پہلے تو میں آپ کو لائن کنیکٹ کروں گا, اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بیسیکلی ورکنگ کس طرح کرتا ہے. تو چلیے یہ لائن کنیکٹ کرتے ہیں. ابھی ہم یہ پی کی لائن میں نے پمپ سے جوڑ دی اور ٹی کی لائن ریٹرن کی میں نے ٹینک سے جوڑ دی, اور اے پورٹ کو میں نے اے سے جوڑ دیا اور بی پورٹ کو میں نے ریورس اسٹروک سے جوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ میرا سلنڈر
جو کہ کم فورس پہ یوز ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ریممبر دس پوائنٹ کہ یہ مجھے زیادہ فورس کے لیے یوز کرنا ہے اور یہ مجھے سلنڈر کم فورس کے لیے یوز کرنا ہے. دیٹس وائی وی یوز ہمارا ریڈیوسنگ وال. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ ریڈیوسنگ وال کیوں یوز کرتے ہیں تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ ایک سلنڈر مجھے کم فورس پہ چلانا ہے, ایک زیادہ پہ چلانا ہے, تو دیٹس وائی وی یوز ریڈیوسنگ وال آلویز. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس میں سسٹم میں. اور ابھی میں لائن یہ ٹی کی ٹینک سے جو کنیکٹ کروں گا اور یہ میری اس سے کنیکٹ ہوگی اور یہ میرا اے پورٹ کے ساتھ پی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ اس کو آپریٹ کرتا ہوں, دین آپ اس کی ورکنگ دیکھیے گا کہ ابھی یہ نارملی اوپن ہے. یہ ریڈیوسنگ وال ہمارا نارملی اوپن ہے. یہاں سے میں نے 250 PSI کا سیٹ کیا ہوا ہے. جیسے مجھے سسٹم پریشر اچیو ہو جائے گا, یہ مجھے جو پرٹیکولر سلنڈر چلانا ہے وہ 250 PSI پہ چلانا ہے. اس کے بعد یہ کیا ہوگا, نارملی ابھی اوپن ہے تو یہ بعد میں کلوز ہو جائے گا, جو ایکسٹرا پریشر بنے گا وہ ٹینک میں جا کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ میرا سلنڈر 1000 PSI پہ چلانا ہے, مجھے زیادہ فورس پہ چلانا ہے, اور یہ مجھے کم فورس پہ چلانا ہے. ابھی تو میں سسٹم کو شروع کرتا ہوں, چلے دیکھتے ہیں پھر. یہ دیکھیں, ابھی میں اس کو سلنڈر کو آپریٹ کرتا ہوں, یہ والا. تو یہ اپنا سسٹم جتنا اس پہ پریشر میں نے سیٹ کیا تھا وہ 60 بار کا 1000 PSI کا وہ اس نے اپنا دے کے ایکسٹرا پریشر بیک ٹو دا ٹینک پہ کرا, اور یہ ریلیف والا اپنے پہلے نارملی کلوز تھا, یہ نارملی اوپن ہو گیا, یہ ایکسٹرا پریشر ٹینک میں جا رہا ہے. اب میں ریڈیوسنگ وال کو, میرا یہ سلنڈر میں نے کلیم کے لیے یوز کیا, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ڈرل ماروں یا فیڈ سلنڈر چلاؤں, تو یہ سلنڈر میں کم فورس پہ چلاؤں گا. اس کو ذرا آپ دھیان دیجیے گا. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل, جب وہ 250 PSI کا پریشر مجھے اچیو ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا, یہ کٹ گیا آپس میں. جو ایکسٹرا پریشر بن رہا تھا وہ ٹینک میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرا پریشر جو ہے میرا ٹینک میں جا رہا تھا, ٹینک میں ریورس ہو کے جا رہا ہے, اور یہ آپس میں کٹ گئے. تو یہ نارملی اوپن ہوتا ہے, اب جب پریشر اچیو ہو گیا تو یہ کلوز ہو گیا, یہ پاتھ ہمارا کلوز ہو گیا. یہ سلنڈر میں نے بیک لیا, اب میں یہ پوزیشن دے رہا ہوں. دیکھیں ذرا چیک کیجیے گا. اسی کے تھرو یہ جو انٹرنل پائلٹ لائن ہے, اس کو یہ ایرو کو پپیٹ کو نیچے ڈھکیلا ہے اس نے, اور اس کو لائن سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اور ایکسٹرا پریشر جو تھا سسٹم کا, جو 1000 PSI کا تھا, وہ ہمیں 1000 کا نہیں چاہیے, ہمیں پریشر کو ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ پرٹیکولر ایک سلنڈر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم کے لیے یوز نہیں ہوتا. یہ اپنا 250 پریشر کے بعد کلوز ہو جاتا ہے, اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے پریشر وہ ٹینک میں چلا جاتا ہے. تو اس کے ورکنگ یہ ہوتی ہے, کسی ایک سلنڈر کو آپریٹ کروانا, کسی کو پریشر کو ریڈیوس کرنا. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.